ایسی جو کمال ہستیاں نا، با کمال ہستیاں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئی ہیں، ان کے آپ پیچھے ماں باپ کو دیکھیں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی متقی پرہیزگار ہیں۔ جو ماں کے پیٹ سے آپ دیکھیں، جتنی بھی آپ کو مثالیں نظر آئیں گی، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئی، ان کے پیچھے ان کے والدین کا کتنا عمل دخل ہو۔ حضرت بابا فرید، ان کی والدہ اماں راز تھی، اپنے بیٹے بابا فرید وہ چھوٹے تھے تو ان کو یعنی کہ شکر کا علاج دے کے نماز پڑھایا کرتی کہ نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر دے گا۔ تو ان کے جائے نماز کے لیے شکر رکھ دیا کرتی تھی، وہ نماز پڑھ لیتے تھے، مسلح اٹھاتے نیچے شکر کی پوڑی نکلتی تھی، شکر کے بڑے شوقین تھے۔ تو ایک دن آپ کی والدہ کہیں باہر لیٹ ہو گئی، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میرا فرید نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو میں نے تو پوڑی نہیں رکھی وہاں پہ شکر۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کہ یا اللہ میرا بھرم رکھ لی، تو میں تو یہی کہتی رہی ہوں کہ رب دیتا تو انعام کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، رب یہ شکر بھیجتا ہے۔ تو آج تو وہاں پہ شکر میں نے رکھی نہیں ہے، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، بھرم رکھ لی۔ تو ڈرتی یعنی دعا کرتی کرتی گھر آئی، تو بابا فرید صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو آگے پتہ نہیں میرا بیٹا فرید کیا کہے گا۔ بابا فرید صاحب کہنے لگے کہ آج جو شکر تھا نا، اس کا ذائقہ ہی اور تھا، ذائقہ ہی نرالا تھا، اس کا چاسی نرالا تھا۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا پہلے میں رکھتی تھی، آج تیرے رب نے رکھی ہے۔ بابا فرید صاحب جب چھوٹی عمر تھی نا، تو لوگ آپ کے پاس آتے تھے دعا کرانے، آپ دعا کرتے لوگوں کی فوراً دعا قبول ہوتی تھی، لوگ دعائیں کراتے تھے، کوئی پانی دم کراتا تھا، آپ کہتے تھے دعا کرتے تھے، لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے تھے، لوگوں کو بڑی بڑی شفا ہو جاتی تھی، لوگوں کو فیض ہو جاتا تھا، رش رہتا تھا لوگوں کا۔ چھوٹی عمر تھی بھی، آپ کی ماں نے کہا بیٹا پیر پکڑ، کوئی ولی کامل کا پلہ پکڑ، نہیں تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو بابا فرید کہنے لگے کہ ماں مجھے پیر پکڑنے کی ضرورت ہے، فیض بھی ہو رہا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اللہ میری سنتا بھی ہے، میں نے پیر پکڑ کے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا، میں باوضو رہتی تھی، ذکر کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میں نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا، یہ تیرا کمال نہیں، میرے دودھ کا کمال ہے۔ جو بھی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، ان کے پیچھے ماں باپ دیکھیں کتنے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اور وہ واقعہ آپ نے بچپن کا پڑھا، جب علم کے لیے نکلے حضرت غوث اعظم، تو ماں نے بیچتے ہوئے 40 دینار آتا کہ کپڑوں میں سی دیے، اور نصیحت کی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب آپ علم کے لیے قافلے کے ساتھ نکلے تو قافلہ لوٹا گیا، ڈاکو جناب نے مال سارا لوٹ لیا، ڈاکو پاس سے گزرا، ایسے ہی پوچھ لیا کہ ہاں تیرے پاس تو نہیں کچھ؟ تو وہ کہتے ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ بھلا ایسے وقت میں کوئی بتاتا ہے ڈاکو کو بھی ہاں میرے پاس مال ہے؟ وہ بھی تو بندہ کہتا ہے نہیں ہے۔ وہ ماں کی نصیحت یاد تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور کہا پہ کہا یہ دیکھو میری ماں نے سیے ہوئے یہاں پہ۔ وہ ڈاکو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آنے تھے، بتایا تو پتہ چلا، ورنہ تو ہمیں تلاش بھی کرتے ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا۔ یہ کیسا عجیب سا بچہ، وہ نا جو اس کا سردار تھا ڈاکوؤں کا، کہنے لگا بھی ہاں بھائی تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ تو کہنے لگا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا۔ بس یہ بات جملے نکلنے تھے، وہ جو سردار تھا ڈاکوؤں کا اس کے دل پہ اثر کیے، رو پڑا، کہنے گا تو اپنی ماں کا وعدہ نبھا رہا اور میں اپنے رب کے وعدوں کو توڑی جا رہا ہوں، اتنے سال گزر گئے۔ توبہ کی، اور سارے ساتھ جو پورا گروہ تھا ڈاکوؤں کا، وہ سب نے بھی حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ہمارے مرشد پاک سیدنا چادر علی سرکار، آپ بھی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید شاہ عبد الرحیم صاحب، آپ ان کا خود واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نواب لیاقت علی خان کے والد تھے نواب رستم علی خان، تو اس نے میرے والد صاحب کو یعنی کہ زمانہ چاہا، اس نے دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کی، اس کے محل کی طرف چلے تو اپنے خادم کو کہتے جاتے تھے کہ دعا کر اللہ تار نہ توڑے، اللہ تار نہ توڑے۔ وہ بوٹا جو تھا خادم تھا، تو وہ کہتا میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں، اللہ تار نہ توڑے، تار نہ توڑے۔ چادر علی سرکار فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب اس کے محل میں پہنچے، نواب رستم علی خان کہنے لگا کہ یہاں پہ تشریف رکھے، پلنگ تھا، اوپر چادر بچھی تھی، تو جب اسے بیٹھے تو وہ ایک دم کانپ گیا، پریشان ہو گیا اور آپ قدموں میں گر گیا۔ آپ نے پھر وہ چادر ہٹائی۔ اب اس نے آزمائش کیسے کی تھی، دھاگا لے کے 4 5 6 کر کے نا ایسے دھاگے کے ساتھ اوپر ایسے چادر رکھ دی تھی، اور اسے یہ سوچا تھا اگر اللہ کے ولی ہوئے تو یہ تار نہیں ٹوٹے گی، اگر اللہ کے ولی نہ ہوئے تو یہ ظاہر دھاگا کوئی بیٹھا بندہ گر جائے گا، تو جب گریں گے تو پھر بھانڈا پھوٹ جائے گا، پتہ چل جائے گا بھی ہاں اللہ کے ولی نہیں ہے۔ تو وہی بات آپ فرماتے کہ اے بوٹے دعا کر اللہ تار نہ توڑے۔ تو پھر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، آپ نے معاف کیا، پھر اس نے بیعت آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوا۔ اور پھر آتا ہے کہ اس نے اتنی جگیر تھی، بہت بڑا جگیردار تھے وہ، تو کہنے لگا کہ یہ گاؤں میں آپ کی نظر کرتا ہوں، یعنی آپ کو میں نظرانہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد مجھے یہ نہیں کہنا۔ اس نے کہا حضور قبول فرمائے اتنے، یعنی کہ میں آپ کو یہ نظرانہ میری طرف سے محبت سے دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیری یہ جگیر ہوگی، ہماری جگیر تسبیح مسئلہ ہے، مجھے تیری جگیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور میاں صاحب چادر علی سرکار کی ساری جد ولی ہے، ولی ابن ولی ہے۔ آپ فرمایا کہ میری والدہ جب دیرے میں ہوتی تھی تو میری والدہ کے چہرے سے نور نکلا کرتا ہے، ہر وقت قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی، قرآن کی بڑی شوقین تھی، یعنی قرآن بیٹھے پڑھتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، بڑی متقی پرہیزگار تھیں آپ کی والدہ چادر علی سرکار۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، پیر صاحب سے ملاقات ہوتی تھی تو ظاہر ہمیشہ مرید ہی کھڑا ہوتا ہے پیر کے، تو اس دن کہتی کہ میں پیر صاحب کے پاس گئی تو میرے پیر صاحب میرے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں بڑی شرمائی اور جھجکی کہ آج پیر صاحب میرے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ کے پیر صاحب کہنے لگے بی بی میں تیرے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں تو اس کے لیے کھڑا ہوں جو تیرے پیٹ میں ہے، اور اس کا اپنے دور میں ثانی کوئی نہیں ہوگا، وہ اللہ کا باکمال ولی ہوگا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب باہر گئے، دروازہ کھٹکا باہر گئے تو ایک بزرگ آئے،
تو کہنے لگا میں علاقے کا قطب ہوں اور اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا آیا ہوں کہ ان کا نام ولی محمد رکھیں آپ، اور اس کا یعنی کہ ثانی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے چادر لے کے رکھی بچپن سے ہی، یعنی کہ اسکول گئے تو آپ چادر لے کے جایا کرتے تھے، پھر ساری زندگی آپ چادر میں رہے، اس لیے پھر آپ چادر والے سرکار کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یاد رکھیں اس میں آپ کی اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوں گے وہی اثرات آپ کی اولاد میں آئیں گے۔ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر آپ کو نہیں کہتے عورت حمل سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے اچھا کھانا ہے، دودھ پینا ہے، جوس پینا ہے، آپ نے ایسے رہنا ہے، ایسے رہنا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا بچے پہ اثر پڑتا ہے ہر چیز کا، آپ کی سوچ کا، آپ کے غم کا، آپ کی خوشی کا۔ ایسے جو مائیں پھر متقی پرہیزگار ہوتی ہیں، اس حالت میں قرآن پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، وہی اس کے اندر فیض و برکات ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہی بچے پھر ماں کے پیٹ سے ولی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، نیک پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کرتا دیکھتی ہے، ان کو جب ماحول مذہبی ملتا ہے، گھر میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، سنت کی شریعت کی پیروی ہے، وہ جب بچوں کو ماحول ملتا ہے پھر بچہ اسی طرح کے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس حالت میں آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سارے برے کام ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، تو بتائیں وہ بچے میں کیا آگے نحوست ہی جائے گی نا۔ وہی بچہ پھر بڑا ہو کے وہی ماں باپ کو پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، وہی بچہ پھر بڑا ہو کے اپنے ماں باپ گالیاں نکالتا ہے، وہی بچہ پھر بڑے ہو کے نافرمان بن جاتا ہے، وہی اولاد جو نعمت تھی وہی زحمت بن جاتی۔ آج دیکھیں سارے لوگ تقریباً پریشان ہیں اولادوں سے، آج اولادیں نافرمان ہوئی ہوئی ہیں، گستاخ ہوئی ہیں، اولڈ ایج ہوم بن گئے ہیں، بڑے پڑے ہیں۔ وہی اولادیں جن کے لیے ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، وہی ذرا بڑے ہوتے ہیں، طاقت آتی ہے، جوانی آتی ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے، وہی ان کو باہر نکال دیتے ہیں، وہی کہتے ہیں یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن گئے، ہماری خوشیوں میں رکاوٹ بن گئے، وہی کہتے ہیں باپ برے جان چھوٹے۔ مطلب کہ ایسے آج کل ایسا ماحول چل رہا ہے۔